الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور اس میں سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ قربانی کرنا ہے۔ امام صاحب سے اور بھی عالم علماء سے آپ نے اس موضوع پہ بہت سنا ہوگا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر روپیہ ہوگا تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم غریب ہیں، تو آپ کو شریعت سے معلوم کرنا پڑے گا کہ آیا شریعت میں غریب کسے کہا ہے؟ شریعت جس کو غریب کہے گا وہی غریب ہے، اور شریعت جسے مالدار کہے گا وہ مالدار ہے۔ شریعت شریعت جو ہے یہ بتلا رہی ہے کہ جس کے پاس جو ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے وقت روپیہ ہو، 10، 11، 12 کے ایام میں جس کی قیمت جو بنتی ہو ابھی کے وقت میں، اگر اتنا ہے اور قربانی نہیں کرا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لائق مجرم ہے، لائق مذمت ہے۔ آج کل غریب سے غریب جس کو ہم گاؤں اور معاشرے میں کہتے ہیں یہ غریب ہے، وہ شادی کرنے کے وقت جو ہے 150 بھر چاندی لیتا ہے، سونا مانگتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو بہویں آ رہی ہیں ہمارے پاس ان کے اوپر قربانی واجب ہے اور قربانی نہیں کرا رہے۔ کل ہی سے سیتامڑھی میں بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھے کہ مولانا کیا بولیے کہ آیا اگر ہم اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کرائیں ہم اپنے بعد تو قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں قربانی ہوگی بھائی؟ ماں باپ کے نام سے، پوری امت کے نام سے قربانی کرانی چاہیے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے واجب ہے، اس کے بعد جو ہے نفل قربانی ہے۔ اب آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ اپنا نہ کرا کر کے امی کا نام 1 سال کرا لیے، 1 سال ابو کا نام کرا لیے، کرے یہ غلط بات ہے۔ آپ کے نام کی تو باقی نہ رہ گئی قربانی۔ پہلے جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرائیں۔ اب اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے اور سہولت ہے تو سوچنا چاہیے جو ماں باپ ہم کو اس لائق بنایا، اور آج ہم اس لائق کے ہیں تو ماں باپ کے نام سے بھی کرے، دادا دادی کے نام سے بھی کرے، نانا نانی کے نام سے کرے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرے، صحابہ صحابیات کے نام سے کرے، اکابر دین کے نام سے کرے، امام صاحب کے نام سے کرے، مؤذن صاحب کے نام سے کرے، اچھی بات ہے۔ جن سے آپ کو زیادہ قربت ہے ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، پوری امت کے نام سے کرنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کی قربانی اپنی امت کے نام سے کی۔
آج جو یہ قربانی اصل کیا ہے؟ مال کی قربانی کیا ہے؟ مال کی قربانی ہے. اللہ نے مال دیا ہے، آپ اس کو قربان کریں، اس میں تو گوشت پوشت کی لالچ ہے نہیں. اللہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ اللہ کے یہاں آپ کا گوشت پوشت نہیں پہنچتا ہے، خون وغیرہ کچھ نہیں پہنچتا ہے. وہاں جو پہنچتا ہے وہ تقوی، پرہیزگاری. آپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اصل محبوب اور مقبول ہے. تو قربانی ہر چیز میں مقصود ہے. جیسے اب یقینی بات ہے، یہ تقریر کرنے کی بات ہے، وعد و نصیحت ہے، اور وعد و نصیحت تو یقینی بات ہے، حق بات جو ہے اور صحیح بات آدمی کو چبھتی ہے اور چبھتی ہوئی نظر آتی ہے. قرآن نے کہا دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کرے جو اللہ سے چاہتا ہے کہ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لیا اللہ اس سے محبت کرے گا. کیا ہے؟ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا بھائی. تو آپ سے یہ قربانی ہر چیز کی قربانی چاہ رہے ہیں. ہم لوگ چہرے پہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، پوری زندگی گزر گئی، پوری زندگی گزر گئی اور ہم اپنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شکل و شباہت نہیں بنا رہے. تو یہ افسوس کا مقام. یہ سوچ لیں کہ مولانا کا کام ہے تقریر کریں گے چلے جائیں گے، ان کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سننا. میرے بھائیوں یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ہمارا کام تو دین پہنچانا ہے، آپ کا کام عمل کرنا ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک ایک چیز میں آپ گناہ گار ہیں. نماز پڑھنے ابھی آئے ہیں، نماز پڑھیں گے، نیکی بھی کما رہے ہیں گناہ بھی کما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نیکی بھی کما رہے ہیں گناہ بھی کما رہے ہیں. صدقہ دے رہے ہیں، نیکی بھی کما رہے ہیں اور داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ بھی کما رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، نیکی بھی کما رہے ہیں گناہ بھی کما رہے ہیں. دین کے کوئی بھی کام آپ، اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے میں کہا کرتا ہوں جو داڑھی نہیں رکھتے، چھلواتے ہیں، کٹواتے ہیں، ایک مشت کم رکھتے ہیں، شریعت مطہرہ میں ان کی گواہی قبول بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے. کوئی داڑھی کٹا ہوا آدمی آ کر کے کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. وہ چاند دیکھا کہ نہیں، اس لیے کہ وہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. قابل قبول اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے آئیڈیل ہیں. کتنے آدمی کہتے ہیں علامہ اقبال داڑھی نہیں رکھتے تھے. علامہ اقبال ہمارے آئیڈیل نہیں. ہمارے آئیڈیل حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کیسا لباس پہنتے تھے، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی آنکھیں کیسی تھی، حضور مسواک کرتے تھے، حضور سرما لگاتے تھے، حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، حضور کیسے سوتے تھے، حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے مسکراتے تھے. یہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کے بعد صحابہ ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تابعین اور خیر القرون اور جو ہمارے اکابر ہیں وہ ہوں گے. ہمارے لیے علامہ اقبال آئیڈیل نہیں ہے. آئیڈیل ہمارے وہ نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو نمونہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہ بات چل رہی، میں کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قربانی کا ایام ہے تو قربانی ہر اس چیز کی قربانی چاہتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو. کیا ہو؟ شریعت کے. اب جیسے کتنے حضرات ہیں کپڑا یہاں تک پہن کر کے چلے آتے ہیں. ہمارے امام صاحب کے نزدیک نماز پڑھنا صحیح بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ کم سے کم کپڑا آستین یہاں تک ہونی چاہیے. کہاں تک ہونی چاہیے؟ اصل ہوتا کیا ہے، آدمی تقریر صرف کر رہا ہے، قوم کو لبھانے کے لیے بول رہا ہے، عوام خوش ہے. ارے عوام کو خوش کرنے کا نام تقریر نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہہ رہے مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں. کیا ہوا کرتے ہیں؟ دوست ہوا کرتے ہیں.
یأمرون بالمعروف، وہ کیوں دوست ہوتے ہیں؟ وہ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں، اچھی بات کا حکم کرتے ہیں۔ کوئی اگر اچھی بات کا حکم نہ کرے تو وہ سمجھ جائیے آپ کا دوست نہیں ہے۔ ارے پیسے ہیں تو ہزار دوست ہیں، آج آپ کو معلوم ہو جائے کہ غریب ہو گئے، قلاش ہو گئے، آپ کا بیٹا بھی 2 دن خدمت کرے گا، چوتھے دن خدمت چھوڑ دیتا ہے۔ تو سب سے بڑا محسن اسے مانیے جو آپ کے دین کی بات بتلا رہا ہے، قبر کی تیاری کرا رہا ہے، اور جو ہے آخرت کی یاد دہانی کرا رہا ہے، سمجھیے ہمارا بہترین دوست ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نے کہا یأمرون بالمعروف، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو اچھی بات کا حکم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہہ رہے وینہون عن المنکر، سب سے بہترین دوست وہ ہے جو آپ کے برائی کو آپ کو یاد کراتا ہے۔ کیا کراتا ہے؟ کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، آپ کر رہے ہیں، داڑھی کٹا رہے ہیں، آپ جو ہے آستین کو پورا نہیں پہن رہے ہیں، آپ جو ہے جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں، تنہائی میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ غلط فحش ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹویٹر کا غلط استعمال کر رہے ہیں، انسٹاگرام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی گرام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ بیویوں کے ساتھ غلط مل جل رہے ہیں، کس طریقے سے ملنا چاہیے اس کے بھی آداب ہیں، اور اس طریقے سے نہیں مل رہے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو صحیح عالم علماء کے پاس بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کرانی چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں آدمی ایک جسمانی مریض ہوتا ہے، جسمانی مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ہائی بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر، کڈنی، لیور، گردہ، شوگر، اس چیز کا مریض ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود بخود وہ ڈاکٹر بن جائے تو جان لیوا بن جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جان لیوا اس کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے اسی طریقے سے ایک روحانی مرض ہے۔ کیا ہے؟ روحانی مرض ہے، اس کو بھی دور کرانے کے لیے ماہر طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، کامل طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، کامل ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی چاہے کہ ہم تقریر سن کر کے، کتاب پڑھ کر کے، وعظ و نصیحت سن کر کے ہم اپنی اصلاح کرا لیں، یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ کیا ہے؟ چھپے ہوئے من کر رہا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، نظریں خطائیں کرتی رہتی ہیں، بچیاں گزرتی ہیں، سوچتا ہے وہ کتنی اچھی بچی گزر رہی ہے۔ یہ روح کی بیماری ہے۔ کیا ہے؟ حسد، یہ روح کی بیماری ہے۔ جلن، یہ روح کی بیماری ہے۔ اور جو ہے کسی کے بارے میں غلط سوچنا، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ کہہ رہے یہ سب بیماری کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے بیٹھنے سے دور ہوگا، کسی اللہ والے سے بیعت ہونے سے دور ہوگا، کسی اللہ والے سے جڑنے سے دور ہوگا، کہ ہمارے اندر یہ سب بیماریاں ہیں، اس کو ختم کرنے کی تدبیر بتلائی جائے، تاکہ دھیرے دھیرے ہمارا روح پاک ہو جائے اور مزین ہو جائے۔ آج کتنے ایسے آدمی ہیں جو کسی اللہ والے سے جا کر کے بیعت ہیں اور اپنی اصلاح کی صحیح معنوں میں فکر ہے۔ ذرا سی بیماری ہوتی ہے، ہفتہ دو ہفتہ لگاتار ڈاکٹر کے یہاں جانا گوارا کرتے ہیں، پٹنہ روز ڈاکٹر بلائے گا، روز جائیں گے، اور اپنے روح کی اصلاح کرانے کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کرانے کے لیے کتنے دن کسی اللہ والے کی مجلس میں مارتے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اسی پر یاد آ گیا۔ آدمی اگر صحبت صحیح اختیار کرتا ہے اس کو پکی سچی توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ کیا ہے؟ اگر صحبت صحیح اختیار کرتا ہے اس کو پکی سچی توبہ کی بھی توفیق ملتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل کے وقت میں ایک نوجوان جو ہمیشہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، نماز کا پابند تھا، ذکر و اذکار کا پابند تھا، اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ایک طوائف یہاں رہتی ہے اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ اپنا اڈا چلاتی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اپنا اڈا چلاتی ہے۔ بھائی تو نفس تو کسی کے اوپر غالب ہو سکتا ہے نا، تو وہ بھی اپنا دھیرے دھیرے پیسہ جمع کیا۔ کیا کیا؟ پیسہ جمع کیا۔ پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ گیا وہاں کال کوٹری میں اور اس کی قیمت دیا۔ قیمت دینے کے بعد وہاں حاضری ہوئی، سنت کا موقع دیا جائے گا، وہاں حاضری ہوئی،
اور وہاں حاضری ہونے کے بعد جب خلوت میں اس کے ساتھ جو ہے بیٹھا، اب یہ جو ہے کانپنے لگا. کیا ہوا؟ یہ لڑکا کانپنے لگا. اب وہ طوائف کہہ رہی ہے کہ تم تو ہم کو پیسہ سے خرید لیے ہو، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو، تمہارا بدن ہاتھ تھر تھرا کیوں رہا ہے اتنا؟ وہ رونے لگا. کیا کرنے لگا؟ رونے لگا. کہا کہ میں اللہ کے یاد کیا کرتا تھا، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ اپنے مصلے سے ہٹا کر کے طوائف کے اڈے پہ پہنچا دیا. کیا ہے؟ بس اس کو سچی توبہ مل گئی اور وہ پیسہ دیا ہوا ویسے ہی واپس بھاگا اور بس روم میں اللہ اللہ کرتا تھا، کھانے کے وقت کھانا کھاتا اور روم ہمیشہ بند رکھتا تھا. کیا کرتا تھا؟ کچھ وقت گزرا، اس طوائف کو یاد آیا کہ ارے پکی سچی صحبت جو ہے آدمی کی زندگی میں انقلاب لا دیتی ہے، زندگی کو پلٹ دیتی ہے. اس کے اندر داہیہ پیدا ہوا کہ وہ نوجوان جو آیا تھا پیسہ دینے کے بعد کانپ رہا تھا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، اللہ کے ڈر سے وہ بھاگ گیا ہے. چلو موسیٰ علیہ السلام کے یہاں چلتے ہیں اور اپنے گناہ کے بارے میں کہہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر لے گا. تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ اللہ قبول فرما لے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں. عموماً ہوتا کیا ہے، بادشاہوں کی مجلس میں دیکھیے گا جو اس کے ایلچی لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے جو ممبران لوگ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر جو ہے یا تو مڈیل ہوتے ہیں یا تو آدھے دماغ کے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بھی جب وہ بیچاری عورت پہنچی ہے تو کہی کہ ادھر آئیے، آپ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو کہیے کہ وہ عورت آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہ رہی ہے. کیا ہے؟ اب یقینی بات ہے اس عورت کو تو سب پہچانتی تھی، سب پہچانتا تھا اس عورت کو، یہ عورت کون ہے، اور طوائف کا بازار گرم کیے رہتی ہے اور بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت ہے. موسیٰ علیہ السلام جلالی اور جلیل القدر صحابی، بس وہ گرم ہو گئے، دربار سے بھگا اسے. اب ایلچی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجلس برخاست ہو جاتی، تنہائی میں کہتا وہ آپ سے ملنے آئی ہے، توبہ کرنے آئی ہے. مجلس گرم ہے، اسی میں وہ چلا کے کہا. موسیٰ علیہ السلام گرم ہو گئے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ موسیٰ جو ہے طوائف سے بھی بات کر رہا ہے اللہ کے نبی. بہرحال اسے بھگا دیا گیا، مگر اس کے دل میں سچی طلب تھی، سچی طلب تھی. جب آدمی کو سچی طلب اور سچی طلب ہوتی ہے تو آدمی پا کر کے ہی رہتا ہے. وہ جا کر کے وہ عورت سوچی کہ وہ اللہ والا، وہ برگزیدہ بندہ تو چلا گیا، موسیٰ کے دربار میں چلا گیا، چلی گئی، موسیٰ نے بھگا گیا اور وہ مصلی بچھائی کہ اے اللہ سب نے ہمیں بھگا دیا ہے مگر تو سب کا رب ہے، ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ اس جنجال سے ہمیں ہٹا دے، میں پکی سچی توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے نیک بنا دے، برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لے. کیا کیا؟ دعا کی. دعا کرنے کے بعد سوچی کہ ہم تو پکی سچی توبہ کر لیے ہیں مگر جو لوگ ہمارے سے چسکا لگ گیا ہوا ہے وہ ہمارے کال کوٹری میں آنے کے بعد ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اس نے جو ہے اپنے مکان کو چھوڑنے کے بعد وہ جو ہے نوجوان برگزیدہ بندہ کے یہاں پہنچی. پہنچنے کے بعد کہی کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں. کیا کرنے آئی ہوں؟ ملنے کے لیے آئی ہوں. اس کے والد نے کہا کہ بھائی وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے، کسی وقت وہ دروازہ کھولتا ہے، اس کے ملنے کا کوئی ٹائم نہیں، وہ ہمیشہ اللہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کا دیوانہ ہے. گیٹ پہ بیٹھو، اگر کھول دیا تو بات ہو جائے گی، بات ہو جائے گی. وہ گیٹ پہ بیٹھی رہی. دروازہ جو کھولا وہ نوجوان اللہ کا برگزیدہ بندہ جو دروازہ کھولا، دیکھا ہے یہ طوائف ہمارے دروازے پہ آ گئی. وہ اللہ سے ایسی آواز لگائی، اسی وقت وہ اللہ کے بندے کی روح پرواز کر گئی، وہ انتقال کر گیا. اب یہ عورت اپنے آپ میں سوچنے لگی میں پکی سچی توبہ کر کے میں اس سے آئی تھی شادی کرنے کے لیے کہ مجھے یہ اپنا لے گا، یہ بھی پیارا ہو گیا. تو وہ جو ہے پکی سچی توبہ کر کے جب آتی ہے، طلب جب ہوتی ہے، اللہ اسے مل جاتا ہے، اللہ سب کچھ دلا دیتا ہے. وہ طوائف جو ہے اس کے باپ کو پورا واقعہ اور پورا ماجرا سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ اپنے کسی لڑکے سے شادی کرا دیجئے. کہا میرا بھی ایک لڑکا اور ہے جو بہت اللہ والا ہے مگر میں اس سے مشورہ کر لوں گا تو میں ہاں بولوں گا.
وہ والد صاحب جو ہے اپنے لڑکے سے پوچھے کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، کیا تم شادی کرو گے؟ کہا پکی سچی توبہ کر لیے تو میں شادی کیوں نہیں کروں گا، ایک دم شادی کروں گا۔ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد 7 ولی اللہ اس سے پیدا ہوئے۔ 6 ولی اللہ پیدا ہوئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب آدمی کو سچی طلب ہوتی ہے اور ہر چیز گناہوں کی قربانی دیتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے اور گناہ سے اپنے آپ کو خواہشات کو قربان کر دیتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کو منع کر کے رہیں گے، تو اللہ اسے مل جاتا ہے۔ اور عربی کا مقولہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جس شخص کا اللہ ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت سارے لوگ آدمی پریشان ہیں کہ یہ کام کیسے ہو جا رہا ہے، وہ کام کیسے ہو جا رہا ہے۔ آدمی کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری جو دوسری قربانی ہے، کیا ہے دوسری قربانی ہے، یہ قربانی آپ سے مطالبہ کر رہا ہے ہر اس چیز کی قربانی دے جو شریعت آپ کو منع کرتی ہے۔ کیا ہے؟ شریعت منع کرتی ہے۔ تو میں اس سے پہلے ساری بات تفصیل سے بتلا چکا، کچھ لوگ بعد میں بھی آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔